میرے دوستو، حالات تو اس وقت بھی درست نہیں تھے جب علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا۔ انگریز نے کہا تھا کہ فضل خیر آبادی فتویٰ واپس لے لو۔ حضرت نے جواب دیا تھا، میں مر تو سکتا ہوں، کٹ تو سکتا ہوں، لیکن تمہارے اس فتوے کو واپس نہیں لے سکتا۔ حالات تو اس وقت بھی درست نہیں تھے، حالات تو اس وقت بھی درست نہیں تھے جب حضرت شیخ الہند کو مالٹا کے جیل میں نظر بند کیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام، حضرت شیخ الہند کے شاگرد فرماتے ہیں، جب حضرت شیخ الہند کو مالٹا کے جیل میں ڈالا گیا، انگریز میرے استاد کو ایک تہ خانے میں لے جاتے، لوہے کی گرم تپتی ہوئی سلاخیں لے کر حضرت کے کمر پر ڈالتے اور کہتے، اے انگریز، اے محمود حسن، انگریز کے حق میں فتویٰ دے۔ حضرت بے ہوش ہو جاتے، جب بھی ہوش آتا یہی فرماتے، اے انگریز، میں بلال کا وارث ہوں، میری جلد ادھڑ سکتی ہے، میرا جسم پگھل سکتا ہے، لیکن ہرگز 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 میں انگریز کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ حالات تو اس وقت بھی درست نہیں تھے، حالات تو اس وقت بھی درست نہیں تھے جب ابوالکلام کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تو پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ کیا جواب دیا تھا؟ بچوں کو پڑھاؤ، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا اور ابوالکلام صاحب نے جواب دیا تھا بے باکی کے ساتھ۔ جج کہتا ہے، ابوالکلام لہجہ سخت ہے، نرم کر لے۔ ابوالکلام صاحب کہتے ہیں، او جج صاحب پھپھرے ہوئے شیر کی طرف پکارتے ہیں، آواز سخت ہے، یہ عدالت نہیں، عدالت نہیں، یہ کمین گاہ ہے، عدالت نہیں کمین گاہ ہے۔ حالات تو اس وقت بھی درست نہیں تھے میرے دوستو، حالات کبھی نہیں بدلتے ہیں، حالات کا رخ موڑا جاتا ہے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ حالات جب حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہوں گے اس وقت خطابت کا رنگ دکھانا؟ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ حالات جب حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان جیسے ہوں گے اس وقت اپنی جوش خطابت دکھانا؟ اسٹیج والوں برا مت ماننا، جب حالات حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہو نا تو اس وقت خطابت کا جوش خطابت کا رنگ نہیں دکھایا جاتا، وہ تو تسبیح پڑھنے کا وقت ہے۔ اس وقت جناب محترم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج جہاں دیکھیں ایک تماشا ہوتا ہے، ایک بم پھٹتا ہے اور خبر آتی ہے کہ مسلمانوں کو مار دیا گیا، جے شری رام کے نام پر مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے صرف نام پوچھا جاتا ہے مسلمان ہے، رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے، اور یاد رکھنا یہ ہندوتوالوجی کو استعمال کرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، تم نے 50 ملکوں کا اتحاد الائنس بنایا، کہاں چلا گیا تمہارا اتحاد الائنس؟ آج اگر ناپلسکوں کی اولاد صرف اس بنا پر مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھارت کو دیا ہی کیا ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، بھارت اگر آج سپر پاور ہے تو اس کا کارن صرف مسلمان ہے۔ کتنے اچھے انداز میں دیکھتے ہیں کہ جشن آزادی، نہ جانے ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہمارے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہے، کتنے خون روڈوں پر سڑکوں پر بہے ہیں۔ آج بھی یہ مٹی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میرے اکابر امت، تم تو دنیا سے چلے گئے لیکن تمہارے خون اس دنیا کو، اس زمین کو اس طرح آباد کیے ہوئے ہیں کہ آج بھی تمہاری یاد دنیا میں موجود ہے، آج بھی تمہارا نشان موجود ہے۔ کتنوں کو مٹاؤ گے، کتنوں کو خراب کرو گے کہ ہمارے سامنے تو جنگ احد بدر کا نظارہ موجود ہے۔ سر پہ کفن باندھ کر میدان میں کود پڑتے ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔